اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الصلوات. عزیزان محترم، سبیل الہی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج وہ سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اس سلسلہ گفتگو کے لیے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے وہ 5 آیتیں ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے بلند ترین رب کی، نہیں اس کے نام کی، بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوى، یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے بہترین تخلیق عطا کی اور جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں بہترین طریقے سے تمہیں عنایت فرما دی۔ یہ ترجمہ بار بار میں دہرا رہا ہوں تاکہ ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کی ایک تقدیر معین کی اور ہر چیز کی ہدایت کی۔ والذی اخرج المرعی، یہ تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے مویشیوں کے لیے اور تمہارے لیے سبزیاں اگاتا ہے، چارہ اگاتا ہے، بیل بوٹے اگاتا ہے۔ ثم جعلہ غثاء احوا، اور اس کے بعد اسے بھوسے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بنایا تو بیل بوٹا بنایا، اور جب اسے گرایا تو بھوسا بنا کے چھوڑ دیا۔ یہ وہ آیات ہیں جن پر سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے۔ ان آیات کو بار بار ترجمے کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ جو چیز بھی پروردگار نے اس دنیا میں خلق کی ہے، کچھ بھی ہو، جو چیز بھی خلق کی ہے، وہ اپنے کمال پہ خلق کی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، ہر شے بے عیب خلق کی۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق،
اس نے جب خلق کیا تو بے عیب خلق کیا، فسوا جب تمہیں ضرورت کی چیزیں دیں تو بے عیب طریقے سے دیں، قدرا جب اس نے تقدیر معین کی تو بے عیب تقدیر معین کی، ہدا جب تمہاری ہدایت کی تو بے عیب طریقے سے ہدایت کی۔ یہاں تک ہم پہاڑ، جمادات، حیوان، انسان سب برابر ہیں، لیکن اب یہیں سے انسان الگ ہوتا ہے۔ بہت بڑا مجمع ہے، اور کبھی کبھی یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ مسودہ بھول گیا، کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ بات کو بیان کیا جائے یا بیان نہ کیا جائے۔ مجھے ایک چیز بتا دو کہ اگر میں تمہاری سماعتوں پہ بھروسہ نہ کروں تو کیا مسجد کے ملا کی سماعت پہ بھروسہ کروں؟ بہت سے لوگ ایسے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا، ان کے باپ دادا پہ نازل ہوا، تو ظاہر ہے کہ جس کے باپ دادا پہ نازل ہوا ہوگا وہ قرآن کو بہتر سمجھے گا نا، تو وہ اسی لیے پیش کرتا ہوں میں۔ تو اب بات کیا کہہ رہا تھا میں؟ بات یہ کہہ رہا تھا کہ انسان شریک ہے ان ساری باتوں میں جن کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں کیا گیا، لیکن اب انسان الگ ہو رہا ہے، اور وہ الگ ہو رہا ہے اپنی عقل کی بنیاد پر۔ بہت آرام سے سننا، ہو سکتا ہے کہ سطح عمومی سے بلند ہو جائے بات۔ انسان بلند ہو رہا ہے اپنی عقل کی بنیاد پر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا سورہ بنی اسرائیل، 17واں سورہ قرآن مجید کا اور 70ویں آیت، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے ساری مخلوقات میں آدم کے بیٹوں کو عزت دی۔ پالیسی ہے پروردگار کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو ساری مخلوقات میں کرامت اور فضیلت سے سرفراز کیا۔ تو کوئی نہ کوئی کرامت تو تمہارے پاس ہے اور کوئی نہ کوئی فضیلت تو ہے۔ اب آرام سے آیتیں سنتے جانا، اور اگر بہت زیادہ ہو جائے تو قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، حالانکہ میں آیات بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن جب یہاں تک آ گیا ہوں، قرآن عجیب کتاب ہے۔ اس کتاب نے دیکھو آسانی سے پڑھ کے نکل جاؤ تلاوت کرتے ہوئے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیس کیا ہے، اور جب ایک سبجیکٹ کی آیتوں کو جمع کرو گے تو کیس سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بہت باریک بات میں نے کہہ دی ہے۔ وہ لوگ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ جملہ ہدیہ ہے کہ اگر ایک موضوع کی آیتیں جمع کرو گے تو تمہاری سمجھ میں وہ موضوع آ جائے گا، اور اگر تلاوت کرتے ہوئے گزر گئے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس قرآن نے جب انسان پہ گفتگو کی تو اس شان کے ساتھ گفتگو کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر یقیناً ایک ایسا زمانہ گزرا کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ پڑھ لکھے ہو، انسان پر ایک مطلب پھر ترجمہ کر رہا ہوں، انسان پر یقیناً ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب انسان قابل ذکر نہیں تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا۔ تو کہاں تھا؟
یعنی پرانی سائنس کی روشنی میں آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان کو ملا کر انسان بنایا گیا نا. تو انسان کا کچھ حصہ آگ میں تھا، کچھ ہوا میں تھا، کچھ مٹی میں تھا، کچھ پانی میں تھا. تو حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان قابل ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان، اب دیکھو انسان کی تاریخ چل رہی ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے ہوئے آب مخلوط سے پیدا کیا. دو باتیں ہو گئیں. پھر فرماتا ہے نبتلی ہے، اور ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اس انسان کا امتحان لیں گے. یہی تو پالیسی میکنگ جملہ ہے کہ جانور کا امتحان نہیں ہے، پہاڑوں کا امتحان نہیں ہے، چوپایوں اور مویشیوں کا امتحان نہیں ہے. نبتلی، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انسان کا امتحان لیں گے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا. سمیع کے معنی سننے والا اور بصیر کے معنی دیکھنے والا. دیکھو اب ایک جملہ یہاں بھی کہتا چلوں. عربی میں سننے والے کے لیے ایک لفظ اور بھی ہے جس سے سب واقف ہے، سامع. سامع بھی تو کہتے ہیں نا سننے والے کو. یہاں سامع بنایا ہم نے انسان کو نہیں، سمیع بنایا. اور باصر بنایا نہیں، ہم نے بصیر بنایا. سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا. اب سمیع میں اور سامع میں فرق کیا ہے؟ بصیر میں اور باصر میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ فرق سمجھ میں آ گیا تو میری محنت سہارت ہو گئی. سامع جو سنے، سمیع جو توجہ سے سنے. سامع تو جانور بھی ہے لیکن سمیع نہیں ہے. سمیع کے معنی توجہ سے سنے، نتائج پہ نگاہ رکھے. باصر جو دیکھے، بصیر جو توجہ کے ساتھ دیکھے اور نتائج کے اوپر نگاہ اس کی مرتکز رہے. اب ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں میں، سارے جانور دیکھتے ہیں، انسان توجہ سے دیکھتا ہے. دیکھو پچھلی ساری تقریریں ریلیٹ ہو جائیں گی اس مقام پر. سارے جانور دیکھتے ہیں، انسان توجہ سے دیکھتا ہے. سارے جانور سنتے ہیں، انسان توجہ سے سنتا ہے. جہاں توجہ آئی وہاں عقل آئی. جہاں توجہ آئی وہیں پہ عقل آ گئی. تو اب عقل کا کردار شروع ہوا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو قوت سماعت بھی دے دی اور ہم نے انسان کو قوت بصارت بھی دے دی. اب سورہ احزاب سے ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن ضروری ہیں یہ آیات، ضروری ہیں. سورہ احزاب 33واں سورہ ہے قرآن کا اور اس سورہ کی 72ویں آیت. انا، آرام سے سننا، انسان کے سلسلے میں اللہ کا بیان. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. یہ مفسرین نے کہا کہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیتوں میں شامل ہے اور آج میں تمہارے لیے آسان ترین بناؤں گا اس آیت کو.
اس لیے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو مفسروں سے نہیں لیتے، ان سے لیتے ہیں جن پر قرآن نازل ہوا۔ جس قدر حافظ قرآن نظر آتے ہیں، کیا یہ سب صاحب ایمان نظر آتے ہیں؟ کل ایمان کے والد کا ہے ایمان مشکور، اپنے اجداد مسلمان نظر آتے ہیں۔ نعرہ اب یہ بیچ بیچ میں جو شاعری چلتی ہے یہ مجلس کے اندر مجلس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو میں کوئی جملہ کہوں گا نہیں، بھائی کب تک ابو طالب کے ایمان کو پیٹتے رہو گے؟ بات ختم ہو گئی۔ بھائی میں اتنا جانتا ہوں کہ اس رسول کے عہد کے ہر کافر کو کافر پالنے کا تو موقع ملا، لیکن نبی پالنے کا موقع ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ اس جملے کو یاد رکھو گے نا، یہ بالکل آف دا ریکارڈ بیچ میں آ گیا کہ ہر کافر کو اپنے گھر میں کافر پالنے کا موقع تو ملا، لیکن نبی پالنے کا موقع اور نبی پالنے کا شرف ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں ملا، اور خدا کی قسم قیامت تک نہیں ملے گا، اس لیے کہ نبوت ہی ختم ہو گئی۔ پھر آج جا رہا ہوں واپس آیت کی طرف۔ حوالہ دے چکا، عرضنا الامانتا، ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا۔ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ۔ عرضنا الامانتا علی السماوات والارض والجبال، ہم نے آسمانوں سے کہا ہماری امانت کو اٹھا لو، ہم نے زمین سے کہا میری امانت کو اٹھا، میں نے پہاڑوں سے کہا کہ بھائی نہ آسمان اٹھاتا ہے نہ زمین اٹھاتی ہے، تم اٹھا لو۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمانوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، اور کیا کہہ کے انکار کیا؟ اشفقن منہا، مالک اس کا تیری امانت کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ سن رہے ہو نا؟ قرآن ہے قرآن۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، وہیں کہیں انسان کھڑا ہوا تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ سن لیا تم نے؟ پہاڑوں نے منع کر دیا، زمین نے منع کر دیا، آسمانوں نے منع کر دیا، انسان نے سنا اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم بھی تھا اور انسان جاہل بھی تھا۔ بھائی انسان نے کیا غلط کام کیا تھا؟ اللہ نے خود ہی کہا تھا نا کہ امانت کو اٹھاؤ، غلط کام تو نہیں کیا، تو پھر تعریف کرو، برائی کیوں کر رہے ہو؟ کتنی عجیب بات ہے۔ اس لیے میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ مفسرین کے لیے مشکل ترین جو آیات ہیں قرآن مجید کی، ان میں سے ایک ہے کہ بھئی کیا کریں؟ اگر وہ ظالم تھا اور اگر وہ جاہل تھا
تو پھر مقام تعریف تو نہیں ہے، کہتے کہ اس نے بھی امانت کو منع کر دیا تھا. تو مقام تعریف میں یہ کہنا کہ انسان جاہل تھا، انسان ظالم تھا، بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ اس مرض فکر سے اب بات کو آگے نہیں جانا. انسان ظالم تھا، انسان جاہل تھا، پریشان ہو گئے یا نہیں؟ ہو گئے نا پریشان کہ بھئی آیت پھنس گئی. ایک مرتبہ اور سنو، اور آیت کے باہر سے جواب نہیں دوں گا، آیت کے اندر جواب موجود ہے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے. وَحَمَلَ الْإِنسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو اٹھا لیا. وہ ظالم تھا، وہ جاہل تھا، امانت اٹھانے سے پہلے ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. ادھر امانت اٹھائی، ظلم عدل سے بدل گیا اور جہالت علم سے بدل گئی. یہ عجیب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پہ آ گیا میں. تو اب انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، یہ ہے امانت عقل. یہاں تک آ گئے نا. اور اب سورہ مومنون 23واں سورہ قرآن مجید کا، کتنی آیتیں سناؤں. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. آرام سے سنو، قرآن ہے قرآن. ہم نے اس انسان کو مٹی کے عرق سے نکالا، ست سے نکالا. اور ست ہندی کا لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کر لو جوہر. ہم نے مٹی کے جوہر سے انسان کو نکالا. من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر رحم مادر میں منتقل کر دیا. ثم جعلنا النطفۃ علقۃ. پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ. اور پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. بس توجہ رکھنا، نطفہ تھا، علقہ بنا، پھر مضغہ بنا. اور مضغے بعد جانتے کہتے ہیں ثم. پھر ہم نے یہ ثم کے لیے زحمت دے رہا ہوں میں. پھر ہم نے اس میں ہڈیاں اگا دی. جب ہڈیاں اگ گئی نا فکسونا العظام لحما، تو ہم نے اس کے اوپر گوشت منڈ دیا. ہم نے اس کے اوپر گوشت منڈ دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر ہم نے ایک نئی چیز بنا کے اسے دنیا میں بھیج دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بس بابرکت ہے اللہ جو بہترین خالق ہے. ہے نا یہ مسائل. میرے محترم دوست، اب اگر بیچ بیچ میں ان کے کام کی بات نہ ہو تو اس میں لطف نہیں ہے. اچھا بھائی، اب ایک اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ثم. ثم کے معنی پھر. اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے فا. فا کے معنی پھر. یعنی دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں. ثم یعنی پھر، فا یعنی پھر. لفظ دو ہیں، معنی ایک ہے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے مٹی کے ست سے انسان کو نکالا. ثم ہے یہاں جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. اور پھر ہم نے ایک لمبے پروسیس کے بعد اسے نطفہ بنا کر رحم مادر میں منتقل کیا.
پھر خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا. اب یہاں تک ثم تھا نا. پھر اب جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس علقے کو جمع ہوئے خون کو لوتھڑا بنا دیا. اب یہاں فا آ گیا، ثم نہیں ہے. ٹھیک. فخلقنا المضغۃ عظاما، اور ہم نے پھر اسے ہڈیوں میں تبدیل کر دیا. فا بھائی توجہ رکھنا کہ ہم نے بہت ہی توجہ رہے، اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میسج مکمل طریقے سے پہنچ جائے اور ایک ایک سننے والے تک پہنچ جائے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین فخلقنا النطفۃ علقۃ وخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، اور ہم نے یہ چل رہے ہیں آگے ثم، بعد میں ثم، بیچ میں چل رہے ہیں. تبارک اللہ احسن الخالقین، بس بابرکت ہے اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے. تو ثم کے معنی بھی پھر اور فا کے معنی بھی پھر. یہ ثم اور فا یہ دونوں استعمال کیوں ہوئے؟ کہیں ثم کہیں فا، کہیں فا کہیں ثم، یہی ہوا ہے نا. تو جہاں پروسیس میں کام ہو رہا تھا، بہت علمی اور دقیق مرحلہ ہے. جہاں پروسیس میں کام ہو رہا تھا وہاں ثم، اور جہاں بلا فصل ہو رہا تھا وہاں فا. دیکھو یہ قرآن کے رموز ہیں، اور اگر یہ پہنچ گئے تو میری محنت سوارت ہے. جہاں بلا فاصلہ کام ہو وہاں فا استعمال کرتا ہے، جہاں فاصلے کے ساتھ کام ہو وہاں ثم استعمال کرتا ہے. یہ دلیل قرآن کی یاد رکھو گے کہ جہاں فاصلہ ہو وہاں ثم، جہاں فاصلہ نہ ہو وہاں فا. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. کیا آج پکڑا ملا دیا رب سے. نہیں بھائی، رب ہے، وہ علی کا بھی رب ہے. یہ ابھی میرے دوست کیا پڑھ رہے تھے بھائی؟ سبحان اللہ. ہو گئے بے نیاز ہم جب سے، ہو گئے بے نیاز ہم سب سے، خادم پنجتن ہوئے جب سے. یہ وسیلہ بھی کیا وسیلہ ہے، ہاتھ پکڑا ملا دیا رب سے. بھائی آپ لوگ کو داد دے رہے ہیں، علی تو اس کے مخالف تھے. وہ کہتے تھے میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے. تو یہ اللہ سے جب ملا رہے ہیں تو اللہ بھی کوئی جسم ہوا نا.
لیکن میں اس شعر کی تائید کرتا ہوں. ہاں بالکل صحیح ہے. بھائی ملا دیا مقام قرب، اس سے بہتر نہیں ملے گا جو علی کو ملا. علی کو جو مقام قرب ملا اس سے بہتر مل نہیں سکتا. اور شعراء کو تھوڑی سی لبرٹی دے دیا کرو. تھوڑی سی لبرٹی شعراء کو دے دیا کرو. نثر میں یہ گنجائش نہیں ہے. قرآن مجید میں سورہ شعراء 26واں سورہ ہے، اس میں کہا انہم یقولون ما لا یفعلون، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. میرے علی کی تعریف ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. وہ اگر رب سے نہیں ملے گا تو کیا 40 سال بت پرستی کرنے والے رب سے ملیں گے؟ خالی کرسی علی کی جب وہ پائیں گے، اے خارجی تیرا فرد وہ تاڑ جائیں گے. منہ ناک تیرا قبر میں ایک ہی جوڑ کر پوچھیں گے من نے مانو کا داڑھی کا جوڑ. جب ایک شعر پہ تو تبصرہ ہو گیا، تھوڑا سا آف دا ریکارڈ پھر وہ جانے دو. یہ نوجوان دوست کیا پڑھ رہا تھا؟ کھڑے ہو کے پڑھو. آپ سے جو الفاظ تھے انہی کو الفاظ ہوا تھا. علی سبیل الہی ہے، علی اس میں الہی ہے. ہاں واہ. علی آغوش رسالت میں رسالت کی دیتا گواہی ہے. واہ. اور معراج پر نبی سے محور گفتگو علی ذات الہی ہے. ہاں یہ ذات الہی شرک ہے. کیا تربیت ہے. یہ ذات الہی جو ہے نا، تو کچھ بھی کہیں نزہونا عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم. آل محمد نے جو پالیسی دی نا اپنے لیے، وہ عجیب پالیسی دی ہے کہ ہمیں الوہیت سے دور رکھو اور جو جی چاہے کہو. اچھا تو اب بتاؤ تمہارے حافظے کا امتحان کیا کہہ رہا تھا؟ بھول گئے سب؟ چلو بھائی، ایک شخص نے تو بتا دیا کہ ثم اور ف کا فرق میں بتا رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب سلسلے گفتگو میں گنجائش زیادہ نہیں رہ گئی ہے اور میں اب تیزی سے آگے بڑھوں گا. اچھا بھائی، تو تخلیق بتلائی، انجام بتلایا، مختلف مقامات کی آیتیں ہیں، کیسے بنایا وہ بھی بتلا دیا، کس کام کے لیے بنایا وہ بھی بتلا دیا، اور کیوں ہم نے تم پر اس کام کو لاد دیا وہ بھی بتلا دیا. چونکہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے. بس میرے دوستو، اب میرے جملے کو یاد رکھنا، جہاں عقل ہوگی وہاں شعور ہوگا، اور جہاں شعور ہوگا وہاں عدل ہوگا. یہ جملہ میرا یاد رکھنا، لیکن یہ جملے تمہیں بہت بعد میں کام آئیں گے. ہاں، جہاں عقل ہوگی وہاں شعور ہوگا، اور جہاں شعور ہوگا وہاں
عدل ہوگا. یہی سبب ہے کہ پروردگار نے جب انبیاء کی بعثت کا تذکرہ کیا، لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ہم نے کوئی گروہ نہیں چھوڑا جس میں رسول بھیجے ہوں، ہر گروہ میں رسول آئے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. اب پالیسی کا اعلان کر رہا ہے. ہم نے معجزے دیے رسولوں کو، دلیلیں دیں، کتاب دی، ہم نے انہیں ایک ترازو بھی دے دی. کس کو دی؟ رسولوں کو. تو ہر رسول ترازو لے کے آیا تھا، قرآن میں لکھا ہے. اب وہ ترازویں گم ہو گئیں یا کیا ہوا کچھ نہیں معلوم. تو کبھی اگر موقع ہوا تو اس ترازو کے متعلق بھی کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ٹھیک. ہم نے نبی بھیجے، کتاب و میزان کے ساتھ ان کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. اب گفتگو کو معین فرما لیں. بہترین بنایا، ہر چیز بہترین، ضرورتیں بہترین طریقے سے پوری کی. مقصد کیا ہے؟ عدل پہ قائم ہو جاؤ. یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے نا بھائی. بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ فکر یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے اور گفتگو مسلسل ہے. اور تھوڑا سا مجھے آگے جانا ہے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں. گفتگو مسلسل ہے. تو انبیاء اس لیے بھیجے کہ تم عدل پر قائم ہو جاؤ. پیغمبر اکرم کے لیے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا، امرت لأعدل بینکم، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. اب عدل کی 2-3 آیتیں تم نے سن لی. ایک پیغمبر اکرم سے متعلق، دوسری سارے انبیاء سے متعلق. پیغمبر نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. حکم دیا گیا ہے مجھے، یعنی میری غرض بعثت اور میرا مقصد بعثت یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. اور اب اسی قرآن نے کہا، 2 مقامات پہ آئے تھے، بہت چھوٹی سی ہے، بعداً للقوم الظالمین. یہ ظالم ہم سے بہت دور ہیں. پالیسی دیے عادل، جو عدل کرے وہ انبیاء کی سیرت پہ عمل کرے. اور بعداً للقوم الظالمین، ظالم اس سے بہت دور ہے. اچھا بھائی، جب ظالم دور ہے تو عادل قریب ہوگا نا. خود ہی جوڑتے جاؤ. اب مجھے یہ جملے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ظالم کو اللہ نے کہا کہ دور دور چلا جا، ہٹ جا ہم میری نگاہوں کے سامنے سے، تو جب ظالم ہٹے گا تو عادل قریب آئے گا نا. تو جتنا ظالم دور اتنا عادل قریب. اور جو عدالت کی آخری منزل پہ آ جائے وہ معصوم. کبھی اس کی بھی تشریح کروں گا کہ معصوم کے معنی کیا ہیں. لیکن جو مقام قرب پر آخری منزل پہ آ جائے وہ معصوم. کون ہے جو آخری منزل پہ ہے مقام قرب کے؟ بتا سکتے ہو؟ ایک ہی ہے جسے لے جا کے قاب قوسین پہ بٹھا دیا. میری مجبوری یہ ہے کہ میں ایجنڈا بنا کے تو نہیں بولتا. اور بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بیان کیا جائے اور کیا نہ بیان کیا جائے. کہاں بٹھایا بھائی؟ قاب قوسین کے اوپر. قاب قوسین کائنات کی سب سے بلند جگہ. یہ ذہن میں رہے آپ کے. بہت میں نے آسان ترجمہ کر دیا. قاب قوسین جو کائنات کی سب سے بلند جگہ ہو اس کا نام ہے قاب قوسین. دیکھیے میں توجہ رکھنا، میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں،
میرے سامنے جو لوگ ہیں نظر آ رہے ہیں, دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں معلوم, ٹھیک. اچھا ادھر والے میری طرف دیکھ رہے ہیں, ان کے پیچھے کیا ہے انہیں نہیں معلوم, سمجھ رہے ہو نا. لیکن اگر کوئی شامیانے کی چھت پہ جا کے بیٹھ جائے تو ادھر بھی دیکھے گا ادھر بھی دیکھے گا. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ اس سے زیادہ آسان تو میں مثال پیش کر بھی نہیں سکتا تھا کہ شامیانے کی چھت پہ اگر کوئی چلا جائے تو دائیں بھی دیکھے گا, بائیں بھی دیکھے گا, پیچھے بھی دیکھے گا, آگے بھی دیکھے گا, ہر طرف اس کی نگاہ ہوگی. اسے کائنات کے سب سے بلند نگاہ مقام پہ لا کے بٹھا دیا تو اب وہ ایک طرف ماضی کو دیکھ رہا ہے, دوسری طرف مستقبل کو دیکھ رہا ہے. اسی کا نام ہے عالم الغیب. بھائی بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ بہت دیر میں آیا ہوں اپنے رسول تک, بہت دیر میں آیا ہوں, اور اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی طور پر اس موضوع کو آگے بڑھا سکوں. تو اب وہ بیٹھا ہوا ہے قاب قوسین پر, پورا ماضی اس کے نگاہوں کے سامنے ہے, پورا مستقبل اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں, اور وہ لفظ اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہے. میرا محمد رسول اللہ کہاں بیٹھا ہے بھائی؟ قاب قوسین پر. ایک طرف پورا ماضی دیکھ رہا ہے, ایک طرف پورا مستقبل دیکھ رہا ہے. بھائی اسی کو تو حاضر ناظر کہتے ہیں. اسی کو تو حاضر ناظر کہتے ہیں. حاضر ناظر کوئی اور چیز تو نہیں ہے. اب دو آیتیں, دو چھوٹی چھوٹی آیتیں سنتے جاؤ, اور وہ دونوں آیتیں تم ان سے مانوس ہو. کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ. اب میں محمد رسول اللہ پہ براہ راست آ گیا. کتب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنی رحمتوں کے خزانے ہیں وہ میرے پاس رہیں گے. کہاں رہیں گے بھائی؟ اللہ کے پاس. تو رحمتوں کے خزانے کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس. یہ ایک آیت ہو گئی, یہ ایک آیت ہو گئی. اور اب دوسری آیت جس سے بہت زیادہ قریب ہو وہ پڑھ دوں. وما ارسلناک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خزانے اس کے پاس, عالمین کے لیے رحمت بنایا اسے, تو اس کا خزانہ اس کے ذریعے ملے گا. بڑے مسائل ہیں, تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ حاضر ہیں کہ ناظر ہیں کہ نہیں ہیں, کہ زندہ ہیں کہ مردہ ہے. نعوذ باللہ یہ مسائل ہیں. تو حاضر ناظر کا مسئلہ آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. کوئی نہیں مانتا. اچھے خوش عقیدہ لوگوں کے علاوہ دنیا کے بہت سے لوگ, بہت سے مسلمان حاضر ناظر نہیں مانتے. اچھا حاضر ناظر نہیں مانتے تو اتنا تو مانتے ہو نا کہ اللہ کی رحمت جو تقسیم ہو رہی ہے, یہ مانتے ہو یا نہیں کہ اللہ کی رحمت جو تقسیم ہو رہی ہے وہ محمد رسول اللہ کے ذریعے تقسیم ہو رہی ہے نا. تو اب رحمت اللہ کی تقسیم کرنے والا محمد رسول اللہ. دیکھو تقسیم کرنے والے کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہو. اب اس میں نہ کوئی منطق ہے, نہ کوئی فلسفہ ہے, نہ قرآن مجید کی آیت ہے. بس تقسیم ہو رہی ہے رحمت اللہ کی محمد رسول اللہ کے ذریعے. پہلی شرط تو تقسیم کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ زندہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ چیز اس کے کنٹرول میں ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دینے والے کے قریب ہو.
لینے والے کے، دینے والے کے نہیں، لینے والے کے قریب ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور چوتھی شرط یہ کہ اسے معلوم ہو کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ فیصلے ہو گئے، ان جملوں میں فیصلے ہو گئے کہ جو رحمت تقسیم کرے وہ زندہ ہو، چیز اس کے کنٹرول میں ہو، ٹھیک؟ کس کو کتنی دینی ہے یہ بھی معلوم ہو، کس کی کیا حاجت ہے یہ بھی معلوم ہو، وہ قریب ہو لینے والے سے۔ تو یا تو آیت کا انکار کر دو یا پھر تسلیم کرو کہ میرا محمد زندہ بھی ہے اور کائنات پہ تصرف بھی رکھ رہا ہے۔ داماد محمد، داماد پیغمبر، نعرہ محمد والے محمد بلند تر اسی کو دیکھو، اب وقت نہیں ہے، اگر وقت ہوتا تو تفصیلات میں جاتا، ممکن ہے اگر یاد رہ گیا تو کل دیکھوں گا۔ قرآن نے اسی کو دو لفظوں میں بیان کیا رسول کے لیے، شاہد وہ گواہ ہے، پوری کائنات کا گواہ ہے، بھائی دیکھ رہا ہے جب تو گواہی دے گا۔ آیتیں نہیں پڑھوں گا، میرے پاس بہت سی آیتیں ہیں اس موضوع کے اوپر۔ میرا محمد گواہ ہے، شہید میرا محمد گواہ ہے۔ اب گواہ کے لیے بھی دو لفظ ہیں، شاہد اور شہید۔ جو آنکھ سے دیکھے وہ شاہد، جو دل کی آنکھ سے دیکھے وہ شہید۔ تقریر بہت قریب ہو گئی اپنے آخری مراحل سے، اور اب جو عرض کرنے والا ہوں میں اسے ذہن میں رکھنا، ذہن میں رکھنا، ریکویسٹ ہے میری۔ کیا لفظ میں نے بتایا؟ شاہد اور شہید، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں رسول کے لیے، اور اب دونوں لفظ علی کے لیے استعمال ہوئے۔ تم پوچھو گے نا کہ وہ دونوں لفظ کہاں ہیں؟ سورہ ہود میں جا کے دیکھ لینا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، تم اس رسول کا انکار کرو گے جو اپنے اللہ کے پاس سے معجزہ لے کے آیا ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ہم نے اسے اکیلا نہیں بھیجا، اس کے ساتھ ایک گواہ بھیجا ہے جو اسی میں سے ہے۔ یتلوہ شاہد منہ، بھائی اب رک جاؤ، یتلوہ کے بارے جانتے ہو جو بلا فاصلہ آئے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور چاند کی قسم جو بلا فاصلہ سورج کے پیچھے آئی۔ تو یتلو کے معنی کیا ہے؟ بلا فاصلہ ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، تم اس نبی کا انکار کرو گے جو اللہ کے پاس سے قرآن لے کے آیا، اور ہم نے بلا فاصلہ اس کے ساتھ ایک گواہ کر دیا۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اس مرحلے فکر سے بات آگے نہیں جائے گی۔ پروردگار کب گواہ دیا؟ رسول اللہ کو گواہ کب دیا؟ خانہ کعبہ سے دیا، گواہ تو خانہ کعبہ سے آیا تھا نا۔
کتاب اللہ کی آئی محمد کے گھر سے اور علی محمد کا آیا خدا کے گھر سے. ہے یہی حقیقت، یہی ہے. یہ مسائل ہیں اور ان مسائل پر ظاہر ہے کبھی گفتگو ہوگی. اور اب مجھے کنفیوژن ہے کہ اب وقت نہیں رہا، لیکن اب دو جملے تو میں کہوں گا، میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا. من ہو سمجھ گئے؟ من ہو یتلو ہو، شاہد من ہو، پیچھے پیچھے اس کے ایک گواہ آ رہا ہے، من ہو جو اسی سے ہے. من کا تم سے، من کم تم لوگوں سے، من ہم ان سے. یہ من کے معنی سے کے ہیں، اور جب ضمیریں بدلیں گی تو لفظ کا مفہوم بدل جائے گا. تو یا علی انت منی وانا منک، تو مجھ سے میں تجھ سے. روایت پڑھوں، فاطمہ تو منی، تم نے روایت سنی ہوگی بذات منی. اب یہ روایت مجھ سے سنتے جاؤ، بہار الانوار میں ہے، فاطمہ تو منی، فاطمہ مجھ سے، علی مجھ سے، فاطمہ مجھ سے. یہ جملہ میں نے کبھی کہا تھا اور آج اپنی ہی تقریر سے مستعار لے کے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اتفاق سے ذہن میں آ گیا. میں سننا، یہ جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. علی مجھ سے، فاطمہ مجھ سے، حسن منی، حسن مجھ سے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے. تو علی مجھ سے، رسول کہہ رہے ہیں، فاطمہ مجھ سے، حسن مجھ سے، حسین مجھ سے. اب میں اپنی ہی تقریر سے ایک جملہ مستعار لے رہا ہوں. ازواج رسول کی، ازواج رسول کی، ساتھی رسول کے، اصحاب رسول کے. تو پوری تاریخ اسلام میں کچھ کے ہیں، کچھ سے ہیں. میری تقریر تمام ہو گئی اور وہ لوگ جو مخصوص سماعت کا ذوق رکھتے ہیں انہیں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. جب سورہ براءت کو کے سے لیا اور سے کو دیا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب اس سے زیادہ تو میں کچھ عرض بھی نہیں کر سکتا. تو کیا کہہ کے اللہ نے منع کیا تھا کہ لا یؤدیہا الا انت اور رجل منک. رسول یہ سورہ برات یا تم لے جاؤ یا ایسا رجل لے جائے جو تم سے ہے. تو آج طے ہو گیا کہ ازواج مکرمات رسول کی، ساتھی رسول کے، اصحاب کرام رسول کے، علی رسول سے، حسن رسول سے،
حسین رسول سے، تو جملہ یاد رکھو گے کہ جب غیر جڑتا ہے رسول سے تو کے ذریعے جڑتا ہے، جب اپنا جڑتا ہے تو سے جڑ جاتا ہے۔ امت رسول کی، اب تو میرے پاس مصائب پڑھنے کے لیے بھی گنجائش نہیں رہی، امت رسول کی، کربلا کی جنگ کے اور سے کی جنگ ہے۔ ایک طرف وہ ہے جو رسول سے ہے، دوسری طرف رسول کی امت ہے۔ دیکھو بھائی، یہ جو کربلا ہے نا، یہ ایک معیار ہے کہ عقل کدھر ہے، بے عقلی کدھر ہے، فجور کدھر ہے، تقوی کدھر ہے۔ یہ ایک معیار ہے۔ جب عاشور کی صبح طالع ہوئی، دو جملے سن لو، گنجائش نہیں ہے وقت میں ورنہ میں تفصیل بیان کرتا۔ جب عاشور کی صبح طالع ہوئی تو مجھے مقتل کی کتابوں میں دو گواہیاں ملی، اور وہ دونوں گواہیاں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ صبح ہو گئی، پیسر سعد نے پہلا تیر اپنی کمان میں جوڑا، اور جوڑنے کے بعد کہنے لگا کہ لشکر والوں گواہ رہنا کہ حسین کے خیموں کی طرف پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں تاکہ مجھے انعام ملے۔ سن لیا تم نے، اس نے لشکر کو گواہ بنایا دنیا کے لیے۔ کل کی بات پھر آ گئی نا، ادھار اور نقد۔ لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں پھینک رہا ہوں تاکہ مجھے یزید کے دربار سے انعام ملے۔ اور اسی کربلا کے میدان میں ایک گواہی اور ہے۔ جب حسین ابن علی نے اکبر کو بھیجا ہے تو اپنی ریش مطہر اپنے ہاتھوں میں رکھی اور کہنے لگے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا۔ تمہاری سطحیں بلند ہو گئیں اور 2 یا 3 دقیقوں میں اس بات کو مکمل ہو جانا ہے، تو مجھے تیزی سے گزر جانے دو۔ دونوں گواہیاں سامنے دیکھ لی۔ 4000 تیر انداز تھے فوجی یزید میں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ امیر لشکر پہلا تیر پھینک رہا ہے تو ہر ایک کے دل میں انعام کی تمنا ہوئی اور 4000 تیر چلے۔ آخری جملہ سنو، 4000 تیر چلے۔ جب 4000 تیر چلے تو حسین کے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو پکارا اور کہا وقت آ گیا مدد کا۔ اسی دن کے لیے تو ہماری ماں نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ کہا کیا کریں؟ 4000 تیر انداز، اور حسین کے لشکر میں 72 سینے بھی نہیں تھے جو ان تیروں کو روک سکتے۔ تم میرے اس جملے سے حیران ہو گئے؟ یہ میں نے جان بوجھ کے کہا، اس لیے کہ 72 سینوں میں وہ سینہ بھی تھا جو علی اصغر کا سینہ تھا۔ حسین کے ساتھیوں نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ جن کے پاس گھوڑے ہیں وہ گھوڑوں پر کھڑے ہو جائیں اور پرے جما لیں تاکہ کوئی تیر حسین تک نہ پہنچنے پائے۔
کوئی تیر حسین تک نہ جانے پائے. گھوڑے جما کے کھڑے ہو گئے. بیچ میں جگہ تھی نا، اس خلا سے تیر جا سکتا تھا. تو وہ جو پیادہ سوار تھے حسین کے، وہ اکڑوں بیٹھ گئے. بس آخری جملہ سنو، اب طویل مسائل کا وقت نہیں ہے. آخری جملہ سنو، اکڑوں بیٹھ گئے. جب تیر چلانے والے تیر پھینک پھینک کر عاجز آ گئے تو جنگ بندی ہوئی. رک گئی فوج، یزید کی فوج رک گئی. اور حسین اٹھے، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ چلو چل کے دیکھیں کہ کون ساتھی زندہ ہے، کون ساتھی زندہ نہیں ہے. بس یہ میری تقریر کا آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. حسین دیکھتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ کسی بیوی کی سسکیوں کی آواز آئی. کوئی بیوی رو رہی تھی. حسین نے کسی سے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ مسلم ابن اوسدہ کی کنیز ہے، 86 برس کا شیر. یہ مسلم پہ رو رہی ہے. کیا میرا مسلم مر گیا؟ کہا نہیں فرزند رسول، ابھی مسلم میں جان ہے. آخری جملہ سنو، ابھی مسلم میں جان ہے. آئے اور آنے کے بعد مسلم کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا. کہا مسلم کیسے ہو؟ مسلم نے جواب نہیں دیا. کہا فرزند رسول حق ادا ہوا یا نہیں؟ کہا مسلم تمہارا حق ادا ہو گیا. حبیب ابن آخری جملہ، حبیب ابن مظاہر ساتھ ہے. مسلم کی سانس اکھڑ چکی تھی. ایک مطلب حبیب کہنے لگے مسلم تمہاری کنیز ہے، تمہارا 4 سال کا بچہ ہے، خیمے میں تمہاری بیوی ہے. بس آخری جملہ سنو، آخری جملہ ہے. خیمے میں تمہاری بیوی ہے، میں تو ابھی زندہ ہوں. اگر کوئی وصیت کر سکتے ہو تو اپنے بال بچوں کے لیے وصیت کرو. اکھڑی ہوئی سانسوں میں ایک مرتبہ انگڑائی لی مسلم نے اور آنکھیں جما دی حسین پر اور کہنے کہ حبیب ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، میرے مظلوم کا میرے بات خیال ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.